سبق قومی اتفاق 11ویں جماعت. خلاصہ سبق زبان گویا 11ویں جماعت. مرکزی خیال. اس سبق کا خلاصہ بیان کیجیے. سوال نمبر 2. حوالہ سبق قومی اتفاق مصنف سر سید احمد خان کی تخلیق ہے، جو 17 اکتوبر 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 میں علی گڑھ میں وفات پائی. اور آپ ایک مسلح قوم تھے. مسلمانوں کو جدید علوم، سائنسی اور انگریزی کی طرف راغب کیا تاکہ مسلمان سرکاری نوکریاں حاصل کر سکیں. 2 قومی نظریے کا اعلان کیا اور علی گڑھ کالج کا قیام اور پھر یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا. سر کا خطاب ملا. آپ کی تصانیف میں آثار الصنادید، سفر نامہ، اسباب بغاوت ہند اور خطبات احمدیہ شامل ہیں. خلاصہ قوم اس ملک کے باشندوں سے وجود میں آتی ہے جس کا روحانی رشتہ کسی مذہب سے جڑا ہو، اور ہر مسلمان کا بھی دین اسلام اپنا کر اس کا رشتہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے، کیونکہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. دین اسلام میں عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. کالا ہو یا گورا، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، جس نے بھی اللہ کی مضبوط رسی کو تھام کر اسے پکڑ لیا اور کلمہ توحید پڑھ لیا تو وہ ایک قوم کے رشتے میں بن گیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، مگر اس حکم کے باوجود ہم مسلمان انتشار کا شکار ہو چکے ہیں. حسد، کینہ، دشمنی نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر لیا ہے اور مسلمان شیطان کے بہکانے پر بجائے ایک دوسرے سے محبت، ہمدردی اور مدد کرنے کی لڑائی جھگڑا، نفرتیں اور دشمنیاں پیدا کرنے سے باز نہیں آتا. قوم کی ترقی صرف آپس میں مل جل کر رہنے میں ہے. ہر انسان کے دماغ پر اور دل پر صرف 2 چیزیں اثر ڈالتی ہیں، ایک اس کا مذہب، دوسرا قوم بن کر رہنا. مذہب اپنا کر وہ سیدھا راستہ متعین کر لیتا ہے اور قوم میں شامل ہو کر وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. قوم کی ترقی کا راز صرف یکجہتی، محبت، ہمدردی، حسن سلوک میں مضمر ہے، اور مسلمان ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے مسلمان بھائی سے انسیت کے ساتھ جڑا محسوس کرتا ہے. مذہب اسلامی انسانیت کے رشتے میں نہ صرف پڑوسیوں، معاشرے کے لوگوں کے ساتھ مل کر محبت، اخوت اور بھائی چارہ نبھانے کے ساتھ ہر فقے کے لوگوں کے ساتھ اتفاق سے رہنے اور بھلائی کا حکم دیتا ہے. ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ قوموں کی ترقی کا راز صرف آپس میں مل جل کر رہنے میں اور ایک ساتھ رہنے میں ہے. اسلام میں تو آپس کی دشمنی بھی گناہ ہے. ایک قوم ہونے کے ناطے ہم اگر ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے تو ایک منتشر قوم کہلائیں گے. لیکن آج کل لوگ اس بات کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں اور اپنے فائدے کی بات کرتے ہیں، قوم کے فائدے و بھلائی کا نہیں سوچتے. یہی وجہ کہ ہم مسلمان ترقی کرنے کی بجائے پستی میں گرتے جا رہے ہیں. مرکزی خیال. سبق زبان گویا کے مصنف مولانا الطاف حسین حالوی ہیں، جو 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور 1914 میں وفات پائی. آپ نے نثر نگاری، تنقید نگاری، سوانح نگاری کے ساتھ شاعری کے کلام میں سادگی تھی. عشق و محبت کی فرسودہ روایت کو چھوڑ کے جدید شاعری سے روشناس کرایا. حیات سادگی، یادگار غالب، حیات جاوید ان کی تصانیف ہے. مولانا الطاف حسین حالوی نے ہم سب انسانوں کو بولنے والی زبان کی خوبیاں اور خامیاں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یہ زبان ہی ہے کہ جب بولتی ہے تو کبھی منہ سے الفاظ کا شہر ٹپکتا محسوس ہوتا اور کبھی یہ زبان زہر اگلنے لگتی ہے اور کبھی بگڑی بات کو بنا دیتی ہے. اور اگر انسان چاہے تو اپنی گفتگو سے سوچ سمجھ کر موقع محل دیکھ کر ایسی گفتگو کرے کہ اس کا مقام بلند ہو جائے. لیکن اگر زبان سے دوسروں کی برائی الزام دیا تو لوگ تمہیں دھوکے باز، وعدہ خلاف، چغلخور، جھوٹا اور برا کہیں گے. اس کے برعکس اگر سچائی اور مہربانی کے ساتھ برائیوں اور عیبوں سے پاک زبان استعمال کی جائے تو اس کے بدولت دنیا آخرت میں دو مرتبہ بلند ہوگا. ایک جانور بھی اپنے مالک سے سچے جذبات کا اظہار کرتا ہے، لیکن انسان کہ دل میں کچھ ہوتا اور زبان پہ کچھ. ہمیں دوسروں کو اپنی تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے، جھوٹ بول کے نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ بے ادب بے نصیب و بادب بانصیب ہوتا ہے. اس لیے ہم سب کو بولنے سے پہلے اور اپنی گفتگو کے دوران بزرگوں کے یہ قول ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے سوچو تو لو پھر بولو. یہ زبان ہی ہے جس سے ہمارے اچھا اور برا ہونے کا کردار متعین ہوتا ہے.